بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں علی۔ سب سے پہلے درود و سلام صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سورۃ فاتحہ، اس کو عالم شریف بھی کہتے ہیں۔ اس کے 20 سے زیادہ نام ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو سورۃ شافیہ بھی کہتے ہیں اور سورۃ شفا بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی سورت ہے جو 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر کسی کے جسم میں درد ہے، اگر کسی کو کالا جرکان ہے یا فالج ہے، کینسر ہے، کوئی بھی ایسی مرض ہے، تو اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ سورت کس ٹائم پڑھنی ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت شفا بھی ہے، شافیہ بھی ہے۔ جو پڑھ کر اس کو دم کرے گا، اللہ پاک اس کو شفا بھی عطا فرمائیں گے۔ جو 100 مرتبہ پڑھ کر اپنی رب کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اللہ پاک اس کی دعا کو بھی قبول فرمائیں گے۔ حضرت ابو سعید معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی شریف میں، تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، مگر وہ حالت نماز میں تھے، وہ حاضر نہ ہوئے۔ اس نے جلدی نماز مکمل کی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام عرض کر کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں نے بلایا تو آپ نے اتنی دیر کیوں کی؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سعید بن معلیٰ کہ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے یہ حکم نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کا نبی بلائے تو فوراً چلے آؤ؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن معلیٰ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، سعید میں آپ کو ایک ایسی صورت بتاتا ہوں جو سب سے بڑی صورت ہے قرآن پاک میں۔ اس کی 7 آیات مبارکہ ہیں، 7 آیات مبارکہ ہے، جو ہر رکعت میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے۔ جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ مسجد سے باہر جانے کا ہوا تو سعید بن معلیٰ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو ایک ایسی صورت بتاتا ہوں جو اس قرآن پاک میں بڑی صورت ہے۔ تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعید بن معلیٰ کو کہ آپ سورۃ فاتحہ پڑھا کریں۔ کیا؟ آپ سورۃ فاتحہ پڑھا کریں۔ یہ بہت بڑی صورت ہے، ہر رکعت میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ قرآن پاک کی یہ صورت ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین بیٹھے ہوئے تھے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آسمان کا دروازہ ایک زور سے کھلا، جبرائیل امین نے اوپر دیکھا، کوئی ایک آسمان کا دروازہ کھلا ہے، تو اس میں سے ایک فرشتہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہے، 2 نوروں کی خوشخبری ہے۔ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ فرشتہ آج تک زمین پر نہیں اترا، یہ جو دروازہ کھلا ہے آسمان کا، یہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ 2 نوروں کی خوشخبری جبریل امین نے بتایا کہ یہ فرشتے نے جو آپ کو 2 نور کی خوشخبری لا کے دی ہے، فرشتہ بھی زمین پر پہلے کبھی نہیں آیا۔ یہ جو 2 نور اللہ نے آپ کو عطا کیے، پہلے کبھی کسی نبی کو عطا نہیں کیے۔ وہ 2 نور کیا ہیں؟
ایک سورت فاتحہ، ایک سورت بقرہ کی آخری 2 آیات مبارک، یہ 2 نور ہیں۔ فرشتے نے عرض کی، باری تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کا کوئی بھی امتی یہ دونوں میں سے ایک سورت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی قبول فرمائے گا، چاہے سورت بقرہ کی 2 آخری آیات مبارک پڑھ لیں یا سورت فاتحہ۔ سورت فاتحہ کے متعلق تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ پڑھ کر جو اپنے رب سے دعا کرے گا انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک راستے میں قبیلہ ٹھہرا ہوا تھا، تو آپ اس کے پاس سے گزرنے لگے تو وقت کم تھا، تو آپ ان کے پاس ٹھہر گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری آپ کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ قبیلے کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈسا ہوا تھا، انہوں نے بہت علاج کروایا مگر ان کو کوئی افاقہ نہ ہوا۔ تو ان میں سے انہوں نے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت باہر ٹھہری ہوئی ہے کہ کیوں نہ ان سے جا کے مدد لی جائے، ان سے مشورہ کیا جائے کہ وہ ہمارے سردار کا علاج کر دیں۔ جب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، قافلے کے پاس آئے، تو انہوں نے عرض کی کہ ہمارے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈسا ہوا ہے، تو آپ ہمیں دم کر دیں یا ہماری مدد کر دیں، کوئی علاج کر دیں۔ تو ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اتنی بکریاں اور اتنے درہم لیں گے یا دینار لیں گے، جو بھی اس وقت کے تھے، انہوں نے فوراً قبول کیا۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جا کے صرف انہوں نے سورت فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اس کا زہر اتر گیا، اور انہوں نے پیسے اور بکریاں بھی دیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ ان کو تقسیم کر لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر سارا احوال بیان کریں گے، اس کے بعد جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے اس کے مطابق عمل ہوگا۔ جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو تمام واقعہ بیان کیا، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ تھا یہ شفا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ سے سن چکے تھے کہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے اور باعث رحمت ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس مالک الملک کے لیے جو تمام جہانوں کے پالنے والا رب ہے، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور ایک طرف ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ جب اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں تو غیروں کے در پہ کیوں جاتے ہو؟ کیوں غیروں کے در پہ ٹھوکریں کھاتے ہو، مارے مارے پھرتے ہو، ان جاہل عاملوں کے پاس چلے جاتے ہو جن کو نہ دین کی کچھ سمجھ ہے نہ قرآن پڑھنے کی ان کو عقل ہے، کئی مہینوں سے سالوں سے وہ نہائے نہیں ہوتے، ان کے پاس چلے جاتے ہو، اپنا وقت برباد کرتے ہو، اپنا پیسہ برباد کرتے ہو۔ خدا را سوچو، آپ ادھر کہہ رہے ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو رب سے مدد چاہتے ہیں، پھر رب کے بتائے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا راستہ اس پر عمل کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلیں، اللہ کا قرآن پڑھیں، سورت فاتحہ پڑھیں۔ کوئی بھی بیماری ہو، جسم میں درد ہو، کینسر ہو، کالا جرکان ہو، ہیپاٹائٹس ہو، کوئی بھی دنیا کی مرض لاحق ہو، رب کعبہ کی قسم آپ یقین کے ساتھ عمل کریں، آپ پورے یقین کے ساتھ قرآن پر عمل کریں، انشاءاللہ شفا دینے والا میرے رب کی ذات ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ آپ نے جو جس مقصد کے لیے، جس بیماری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اگر بخار ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، ہیپاٹائٹس ہے، کینسر ہے، جس کے لیے بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، صبح فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور جو مسلسل اس پر اپنی گرفت رکھنا چاہتا ہے کہ اللہ پاک جس کو بھی میں دم کروں اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، تو 41 دن تک اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں،
اور 41 دن تک 1100 مرتبہ روزانہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تکرار کرے، عمل کرے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے جہاں بھی جائے گا اللہ پاک اس کو عزت عطا فرمائیں گے، اور جس مقصد کے لیے، جس بیماری کے لیے پڑے گا اللہ اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ساتھ لگی بیل آئیکن کو پریس کرنا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ اور فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کیا کریں، اللہ پاک ان کی مدد فرمائے، اور جتنے میرے نبی کے امتی گھروں میں، اسپتالوں میں بیمار ہیں تمام کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔